گڈ فرائیڈے اور پھر ریزریکشن ڈے ہم نے منایا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے خدا یسوع مسیح جو تھے وہ اپنی پیشن گوئیاں یا ان کے متعلق جو کلام مقدس میں کہا گیا تھا ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اس زمینی دنیا میں خاکی جسم لے کر آئے. اور انہوں نے جو کلوری پہ 7 کلمات کہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا کہ وہ تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئی. حتیٰ کہ یسایہ نبی نے کہا، یسایہ 35 اس کی 8 آیت میں کہا گیا تھا، اس میں بھی یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ there will be a highway and this highway will be called the way of holiness. یہ ایسی شاہراہ تھی جس پہ کہ ایسی گزرگاہ تھی جو مقدس راہ کہلائی گئی تھی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو اس شاہراہ میں سے گزرے گا وہ اس کا فدیہ ہوگا اور وہ وہاں سیر کرے گا. یعنی اتنی پاورفل تھنگ جو ہے وہ مسیح کے بارے میں مسیح نے کہا کہ جو اس شاہراہ میں سے گزرے گا. یعنی صلیب جو ہے وہ ایک راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا. خدا یسوع مسیح جب صلیب پہ لٹکائے گئے تو ان کا سر ہیون سے تشبیہ دیا گیا اور زمین جو تھی وہ پاؤں کی چوکی کے طور پہ، اور ان کے ہاتھ جو تھے وہ پوری دنیا کے متعلق تشبیہ دی گئی تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے جو صلیب پہ جان دی وہ انسان اور خدا کے درمیان رستہ جو ہے وہ اس کو کلیئر کیا اور پوری دنیا کے لیے وہ اس صلیب پہ مسلوب ہوئے. اسی لیے یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک ہائی وے ہے جو کہ خدا تک پہنچنے کا ایک رستہ ہے، اور جو بھی اس پہ ایمان لائے گا وہ اس زندگی میں داخل ہوگا. اور اسی لیے یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی خدا یسوع مسیح کے صلیب پہ جانے سے. پھر خدا یسوع مسیح نے اپنے 6 کلمے میں جب کہا تمام ہوا، تو اس سے پہلے انہوں نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یسوع بہت کانشیس تھے اپنے تمام چیزوں یا رسپانسبلٹیز یا ڈیوٹیز کو پورا کرنے کے لیے، اور کلام مقدس کا ایک ایک نوشتہ پورا کرنے کے لیے تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پیسج رہ گیا ہے جو کہ ابھی پورا نہیں ہوا، اور وہ کیا تھا کہ لکھا گیا تھا کہ انہوں نے اسے پینے کو سر کر دیا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے مسیح نے صلیب پہ کہا میں پیاسا ہوں. اور پھر وہ نوشتہ جب پورا ہوا تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا، یعنی انہوں نے اپنا ایک ایک کام جو تھا وہ تمام کر دیا. پھر صلیبی موت کے بعد کیا ہوا؟ انہیں دفن کیا گیا، قبر میں اتارا گیا، اور پھر ایک ہیوی پتھر، بھاری پتھر ان کی قبر پہ رکھا گیا. 3 دن وہ قبر میں رہے، اور پھر ہفتہ کے پہلے روز جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ فرشتے نے وہ پتھر ہٹا دیا. جب وہ پتھر ہٹا اور مسیح زندہ ہوئے تو لوگوں نے یا رومی سپاہیوں نے جب یہ سب ماجرا دیکھا تو جا کے رومی حکومت والوں کو بتایا کہ یہ سب کیا ہوا. اس پہ ان کو کیا ہوا کہ بتایا گیا سپاہیوں کو کہ وہ جھوٹ بولیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ اس کے شاگرد رات کو آئے اور وہ اس کی لاش چرا کے لے گئے. مگر اس کی جو وٹنس ہے وہ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح چرائے نہیں گئے بلکہ اٹھائے گئے تھے، زندہ کیے گئے تھے. اور اس کا ثبوت یہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح 11 دفعہ 40 دن تک لوگوں میں وہ نظر آتے رہے، اور وہ جسم کے ساتھ اٹھائے گئے تھے. ان کا جسم جو تھا وہ چوری نہیں ہوا تھا.
ہم دیکھتے ہیں یوحنا 20 باب اس کی 15 آیت میں کہ مریم مگدلینی جب قبر پہ گئی تو یسوع جو تھے وہ وہاں نہیں تھے، بلکہ یسوع نے اس کو پکارا اور کہا کہ تو کس کو ڈھونڈنے آئی ہے، اور وہ اس کو یسوع کو کیا سمجھی؟ ایک باغبان سمجھی۔ یسوع مریم مگدلینی اور دوسری عورتوں پہ ظاہر ہوئے، جس کا یہ ثبوت ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے کہ یسوع جو ہے ان کی لاش چرائی نہیں گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جون اس کی 20 باب اور 19 آیت میں جب وہ یہودیوں کے ڈر سے شاگرد کمرے میں بند تھے تو خدا یسوع مسیح ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور ان پہ وہ ظاہر ہوا۔ پھر اس کے علاوہ جون 20 باب اس کی 26 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ توما پہ دوبارہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ظاہر ہوئے، کیونکہ توما نے پہلے کیا کہا تھا کہ جب تک میں مسیح کے ہاتھوں میں انگلی ڈال کے اس کے زخموں کو نہ دیکھ لوں، اس کی پسلی میں ہاتھ لگا کے میں دیکھ لوں، تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ عزیزوں، بعض اوقات ہم بھی بہت دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی، اور ہم ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ہماری حالت بھی توما کی طرح ہو جاتی ہے اکثر زندگی میں۔ پھر ایک دفعہ اماؤس کی راہ پہ خدا یسوع مسیح 2 لوگوں کو، 2 آدمیوں کو ظاہر ہوئے ان پہ، اور پھر اس کے بعد تبریاس کی جھیل پہ دوبارہ خدا یسوع مسیح ظاہر ہوئے، جبکہ شاگرد کیا کر رہے تھے؟ مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے اور انہیں مچھلیاں نہیں مل رہی تھیں، اور خدا یسوع مسیح نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو تم مچھلیاں پاؤ گے۔ پھر اس کے علاوہ یسوع جو تھے اپنے شاگردوں سے دوبارہ وہ ظاہر ہوئے، اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے یہ جو تیسری دفعہ پھر ظاہر ہوئے، وہ اس وقت ظاہر ہوئے جب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کمیشن کیا تھا، ان کو اتھارٹی دی تھی کہ تم بیماروں کو اچھا کرو گے اور تم پہ قوت آئے گی۔ اور اعمال اس کے پہلی باب اور اس کے 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب اتھارٹی دی، قوت ان کو دی، تو کیا کہا اپنے شاگردوں کو کہ تم یروشلم سے باہر نہ جانا جب تک کہ تمہیں پاک روح کی قوت نہ ملے۔ یروشلم سے باہر کیوں نہ جانا؟ کیونکہ یروشلم ہی میں یہ سارے جو واقعات ہوئے، صلیبی موت دی گئی، قبر سے زندہ ہوئے، اور دیگر جو واقعات ہمیں ریسریکشن کے بارے میں ملتے ہیں، وہ سب یروشلم میں ہی واقع ہوئے، کیونکہ خدا یسوع مسیح پاس اوور کے لیے آئے تھے یروشلم میں، اور ان کے شاگرد جو تھے وہ 11 شاگرد گلیلی تھے، اور ایک شاگرد جو یہودا تھا وہ جوڈیس تھا، یہودا کا رہنے والا تھا، اور سب جو یروشلم میں آیا کرتے تھے وہ کیا آتے تھے؟ سال میں عبادت کے لیے یا قربانی کے لیے تمام مرد وہاں حاضر ہوتے تھے۔ تو یہ سب شاگرد بھی یروشلم ہی میں شامل تھے جب انہوں نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح دوبارہ زندہ ہوئے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح کو پاس اوور لیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی فصح کا برہ کہا جاتا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح اسی دوران جب پاس اوور کا پیریڈ چل رہا تھا، اسی دوران وہ صلیب چڑھائے گئے تھے، اس لیے انہیں پاس اوور لیم کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ یروشلم سے اس کے جو یسوع کے شاگرد تھے وہ وہاں ٹھہرے رہے تاکہ انہیں روح القدس کی پاور ملے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمیں کرسچن لوگوں کو دوسرے مذاہب سے جدا کرتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر مذہب میں بتایا جاتا ہے کہ چوری نہ کرنا، قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، یعنی کہ مورل لائف ہر مذہب میں بتائی جاتی ہے، مگر کرسچینٹی
بتاتی ہے، مگر کرسچینٹی میں کیا ہے، ایک پاور دی جاتی ہے۔ یہ مورل لائف کے ساتھ کرسچینٹی میں ان کے جو ہم لوگ جو شاگرد ہیں یسوع کے، ہمیں پاور دی جاتی ہے، اور یہ جو پاور ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ روح القدس سے آتی ہے، جو کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، جب ہم نے پڑھا کہ ان پہ پھونکا اور ان کو وہ طاقت دی۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اس کے شاگردوں کو وہ طاقت ملی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میری خوشخبری ہے پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ ہر بشر، ہر انسان جو کوئی اس صلیبی موت پہ اعتماد کرے، بھروسہ کرے، ایمان لائے، وہ کیا ہو؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی لیے مسیحی لوگ جو ہیں وہ اگلی زندگی میں بھی ان کو کیا ہے؟ ابدی نجات، ابدی زندگی ملتی ہے، اٹرنل لائف ہم اسی لیے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مسیح کی گواہی ہے۔ اور روح القدس جو ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ صرف غیر زبانیں بولنے ہی کے لیے ہے۔ نہیں، روح القدس کیا ہے؟ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کو کمفرٹ کرتا ہے، آپ کو قوت دیتا ہے، آپ کو بولڈنس دیتا ہے، کاؤنسلنگ کرتا ہے، یعنی کہ بہت سے روح القدس کے کام ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں کو کہ جب تک میں تمہارے ساتھ رہا، میں تمہیں کمفرٹ کرتا رہا، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر اس سے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں بچاتا رہا۔ اس نے کیا کہا کہ پیٹر کو جب حکمرانوں نے روکا کہ وہ ٹیکس دے، تو خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کیا کیا؟ فوراً اسٹیپ ان کیا اور پیٹر کو، پطرس کو کہا کہ جا اس مچھلی کے منہ میں دیکھ، اور وہاں سے اسے وہ سکہ ملا جس سے کہ اس نے ٹیکس پے کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کی ساس جب بیمار ہوئی تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس کو چھوا اور اس کو شفا دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ولڈرنس میں جہاں خداوند یسوع مسیح پریچ کر رہے تھے، 5000 کے قریب بھیڑ تھی، وہ سب بھوکے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ان کو 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے ان کو سیو کیا۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں جس میں کہ خداوند یسوع مسیح نے طوفانوں کو روکا اور سکون اور آرام دیا اس پورے ماحول کو۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب میں تمہارے ساتھ تھا تو یہ سب کچھ تو میں کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا۔ اور یہی مددگار کون ہے؟ ہولی اسپرٹ، جو کہ خداوند یسوع مسیح نے ریزریکشن ہونے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو دیا، تاکہ وہ قوت کے ساتھ وہ گواہی دے سکیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو روح القدس جو ہے وہ گواہی بھی دیتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ روح القدس تم پاؤ گے، تاکہ تمہیں اکیلا نہ چھوڑوں، بلکہ میں جاؤں گا اور تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، اور تم صرف اور صرف اپنے ایمان کے وسیلہ سے کہ مسیح جو مصلوب ہوا وہ زندہ ہے، اس کے مطابق تم ابدی زندگی پاؤ گے۔ اور یہی ہمارا دوسرے مذاہب سے فرق ہے کہ ہم مسیحی زندہ مسیح کو مانتے ہیں اور ہم ریسریکشن پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ شروع سے آپ دیکھ لیں، جو بھی ہم نے آج پڑھا وہ یہی ہے کہ خداوند یسوع تمہاری مریم سے پیدا ہوا، پھر مصیبتیں تکلیفیں اٹھائیں، پھر صلیب پہ چڑھا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور خدائے قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اور وہ نہ صرف زندوں بلکہ مردوں اور سب کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مسیح
पे मुकम्मल भरोसा रख के और रूल कुद्स का मसा मांगना होगा ताकि हम मसीह की खुशखबरी तमाम दुनिया तक पहुंचा सकें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।